جی تو کالر سے بات کرتے ہیں. کراچی سے کون ہے ہمارے ساتھ؟ اظہر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اظہر، کیا سوال کریں گے آپ شہریہ بھائی سے؟ میرے شہریہ بھائی سے سوال ہے. میں کافی عرصے سے کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا کرو گے، لیکن ہمیشہ ناکام ہو رہا ہوں. تو کوئی وظیفہ بتا. کیا کریں؟ کافی ٹائم سے میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں. کرائے کے گھر میں اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا، میں نے ویسے وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ سنا بھی تھا کہ جی اپنا اگر آپ پہلا گھر لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو 1 کروڑ کی جو ہے اس میں 5% انٹرسٹ پہ لون مل رہا ہے. اس پروجیکٹ کی گرینڈ اوپننگ کب ہے؟ جسٹ بیفور قیامت. نہیں اللہ نہ کرے. چھوڑے، میں مذاق کر رہا ہوں، کوئی سیریس نہ ہو جائے. دیکھیں قیامت بھی قریب ہے نا اور دور بھی ہے. اچھا جی سن لیں، گھر بنانے کا وظیفہ بھی سن لیں. میں بھی پڑھ رہا ہوں بھائی، جی میں بھی کرائے پہ رہ رہا ہوں. 57 سال میری عمر ہو گئی، 57 ایئرس، ٹھیک ہے نا. میں بھی اپنا گھر اب تک نہیں لے سکا ہوں. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس طرح دعا مانگا کرے، یا اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عالی شان، سکون والا، خوشیوں بھرا، صحت والا گھر عطا فرما. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کا آخری حصہ. ربنا آتنا رحمتا وہیئ لنا من ربنا آتنا من لدنک ذریۃ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ 133 دفعہ پڑھیں گے، 133 ٹائمز. اور انشاءاللہ العزیز 133 بار پڑھ کے آپ نے اس طرح دعا کرنی ہے، اے اللہ مجھے دنیا میں اور آخرت میں اچھا، بہترین، آباد گھر عطا. اچھا شہریہ بھائی، ہم دین پر چلنے کی بات کر رہے ہیں اور کینو لایا فون کے بابا کا جو ہے فون آیا، کیونکہ بابا بس کہیں آس پاس ہی ہیں. بابا نے شو پہن کے آنے بھی ہے. فیصل نے مطلب ماشاءاللہ بچوں کا دیکھیں کہ مطلب آ گئے. کیا بات ہے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے سب دیکھیں. لیکن ویسے ایک بات ہے شہریہ بھائی، جی مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری سوچ ہے کہ آپ کا گھر ایک ہونا چاہیے، چاہے چھوٹا سا ہو، اور اس کو سوچنے کے لیے آپ کو بہت جلدی اس پہ کام شروع کر دینا چاہیے. صحیح بات ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ جو ہماری ماشاءاللہ دین میں وراثت جو ہے، ایک وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں میاں بیوی دونوں کو ایک اماؤنٹ مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی گھر بنانا ہے، گھر میں سب کام کریں، تھوڑا تھوڑا سب کنٹریبیوٹ کریں. بیگم بھی کچھ کوکنگ کا، آن لائن وٹ ایور جو ہے وہ کام کریں، بچے تھوڑا بہت کام کریں. تو جی بالکل آپ کا گھر بن سکتا ہے اور بننا چاہیے، بنانا چاہیے. بالکل کوشش کریں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ پروفیشنل لائف میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، پروفیشنل لائف میں کیسے اپنا کانٹیکٹ رکھا جائے؟ میں اب کھل کے آپ سے بات کرتا ہوں. شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اکثر یہ پرابلم آ جاتی ہے لوگوں میں کہ وہ اپنے سیکٹ کو لے کر جذباتی ہو جاتے ہیں، اور پھر آفس کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے. ساری چیزیں یہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے کہ کیا بہترین طریقہ ہے. میرے پاس کرسچن بھی ہے ایون آپ کے ساتھ. میرے پاس الحمدللہ سکھ، ہندو، عیسائی یہ سب لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں روحانی علاج کے لیے. میں الحمدللہ سب کا علاج بھی کرتا ہوں. میں جن سوسائٹیز میں موو کرتا ہوں وہاں ہر سیکٹ کا، ہر ریلیجن کا، ہر ازم کا بندہ موجود ہے. میں ہر ایک کے ساتھ، ایک قرآن نے ہمیں سسٹم دیا ہوا ہے، لکم دینکم ولی دین. میں اپنے دین پر، تم اپنے دین پر. مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں تمہیں اس طرح پوائنٹ آؤٹ کروں، کیونکہ 3 انگلیاں مجھے پوائنٹ کر رہی ہیں. مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی کے مسلک پر، کسی کے مذہب پر کوئی تنقید کروں، انلیس اور انٹل کہ وہ مجھ پر کوئی تنقید کرے. لیکن میں اس کا پیار سے پازیٹیو اس کا جواب دوں، اکیلے میں بیٹھ کے جگ ہنسائی نہ کروں. ادھر کیمرہ لگا لیا، ادھر کیمرہ لگا لیا، مناظرہ شروع کر دیا اور لڑائیاں جھول. لا اکراہ فی الدین میں سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کرتے، آپ دیکھیں نا اس وقت آپ کے پاس سوشل میڈیا آتا تھا، پوری دنیا میں اس وقت تیزی کے ساتھ اگر پھیل رہا ہے اسلام تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور لوگ وہ اسٹڈی کر کے، اور جو ہم بائی برتھ مسلم ہیں، ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے. یار اس نے صحیح بٹن نہیں لگائے، یار اس کا جو ہے پانچا چیچا تھا، یار اس کی پگ ٹیڑھی تھی. ہمیں صرف ان چیزوں، اتنے اس کے پانچے اوپر ہیں، وہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے. یہ جو بارش اور طوفان آیا تھا نا خوفناک کراچی میں، میں سڑک پر تھا. آپ کہاں تھے؟ میں بائک پر جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف. مجھے ایک پروگرام میں جانا تھا، تیار ہوں. وہاں عشاء کی نماز ہم نے ایک جگہ پڑھی. اس کے بعد میں نکلا ہوں، بھاگا ہوں، کلفٹن برج پہ پہنچا ہوں تو اتنی تیز بارش، میں گرتے گرتے بچا. پھر میں ایک بلڈنگ میں چلا گیا. بھائی
گاڑی کھڑی کر کے میں کہا بھائی اب ایسا نہ ہو کہ میرا جو ہے نا بیڑا غرق ہو جائے, گرا جاؤں, اور میرے سامنے خواتین بچے اسکول موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے, گرے یار, باقاعدہ گرے. انڈر پاس ہے نا وہ شون سرکل والا, اس میں اتنے لوگ سلپ ہوئے, میں کیا عرض کروں. بس اللہ تعالیٰ ہماری حکومت. اچھا, ان حادثات میں کسی کی اگر جان چلی جائے تو کیا ہے مطلب ان کا کوئی حساب کتاب ہوگا, یا وہ یعنی کس کیٹیگری میں وہ آئیں گے؟ دیکھیں شہادت کے رسول اللہ علیہ وسلم نے درجے بتائے کہ جو جل کے مرا, جو دب کے مرا, جیسے کل دیوار کے نیچے دب گئے لوگ 19 افراد کہتے ہیں. اچھا, اسی طرح عورت درد ولادت کے دوران بچہ وہ اس کی وہ بھی شہادت ہے. اسی طرح اچانک ناگہانی موت, حق پر تھے اور گر گئے. اب یہ جو ہمارے ہاں بولنے دینا مجھے, حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے کھڈے, عورت گر گئی, بچہ گر گیا, موٹر سائیکل گر گئی, ڈمپر نے کچل دیا, یہ سب تو مظلوم ہیں, یہ سب مظلوم ہیں. ان پر ظلم ہو رہا ہے, ہم پر آپ پر ظلم ہو رہا ہے. اوپر سے ہم ظالم جن کے پاس اگر چیزیں ہیں, اگر میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو یہ میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. خدا کے لیے اس کے لیے آواز تھوڑی اٹھاؤ, ایسے طریقے سے جاؤ, ملو ان ارباب اقتدار سے کہ بھائی آپ یہ صحیح کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں, ارے نہیں یار کون سنتا ہے. یہاں ہم کہتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, یہ غلط کرتے ہیں. ہمیں سسٹم صحیح انڈیویجولی کرنا پڑے گا. فرد سے معاشرہ بنتا ہے. معاشرے میں افراد مل کر جب کوئی موو کریں گے, جائیں گے, پٹیشن دیں گے, خدا کے لیے صحیح کرو, صحیح کرو, صحیح کرو, دروازہ کھٹکھٹاتے رہو, کھلے گا انشاءاللہ. اور پرسوں کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے یہ بھی بتائیں ذرا لوگ. پرسوں کے بعد کیا رمضان ختم ہو جائے گی, کر رہی ہے گرو جی کے آنے کی. نہیں کہہ رہا ہوں رمضان ختم ہو جائے گا اور پھر ہماری وہی جاب شروع ہو جائے گی, وہی سب کی اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے سب چیز. خاص طور پہ کیا کرنا ہے بس ہمیں سب سے یہ دعا کرنی ہے, یا اللہ جس طرح تو نے رمضانوں میں توفیق دی تھی نمازیں پڑھنے کی جماعت سے اور قرآن پڑھنے کی اور اچھا اخلاق بلے دکھاوے کے لیے صحیح رکھنے کی, یا اللہ تو ہمیں اس کو کنٹینیو کرنے کی توفیق دے. میں تو کہتا ہوں یہی دعا کی جائے کہ یا اللہ ہمیں تو حقیقی طور پر. جی عمران سے بات کرتے ہیں جی, 2-3 کال وہ پھر ڈسکنیکٹ ہوگی. جی لاہور سے عمران, السلام علیکم. کیا میڈم ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی جی بالکل. کیا آپ کا سوال ہے عمران؟ میرا سوال یہ, میں جاؤں نا جاب کرتا ہوں جاب, کیونکہ لوگ بھی اچھے ہیں, سلوک اچھا نہیں کرتے میرے ساتھ, یہ پوچھنا تھا میں. جہاں جاب کرتے ہیں وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں, اور کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ جاب چینج مطلب لوگ زیادہ ادھر ہے نا غیر مذہب ہے. اچھا, بیرون ملک ہیں. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے. لاہور سے. یہ کیا بات ہے؟ یعنی کرسچنز ہیں وہاں پر, جوز ہیں وہاں پر, ایسے؟ جی جی جی. اچھا, ہاں غیر مذہب ہیں تو آپ کو پریکٹس کرنے میں مشکل ہوتی ہے اپنے جو بھی دین. وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں عبادات, آپ کو کیا اس سے مشکل ہے؟ نہیں وہ نا اپنا سلوک اچھا نہیں کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں وہی جو ہم بات مجھے 8-9 سال ہو گئے کرتے ہیں جاب میں. صحیح. دیکھیں تو بہت اچھا, آپ کو تو بڑا اچھا بہترین موقع ملا ہوا ہے کہ بھائی آپ اپنے بہترین اخلاق پیش کر کے اپنے صبر کو ضبط کو پیش کر کے بتائیں جی ہمارا اسلام ہے, ہمارا اسلام ہمیں صبر کی تاکید کرتا ہے, ہمارا اسلام بتاتا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کی ٹونٹ کے اوپر ریئیکشن نہیں دینا, ہم نے صبر کرنا ہے. اور آپ کو ایسا طریقے سے بتائیں گے کہ بھئی دیکھو آپ بھی اسلام قبول کرو, آپ بھی دیکھو ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے, جو آج کی آپ کی میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے کہ اگر if you fast you will get health, آپ اچھے ہو جاؤ گے. سومو تصحو, حضور کی حدیث ہے, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو یہ چیزیں بتائیں نا. اب ہماری بھی تو غلطیاں ہیں نا, ہمارے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے. سیدھے مسلمان ہے نا, جنت ساڑی, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, ہم نے تو یہ پکا تہیا کر دیا, سیدھے جانا ہی جنت ہے. اور بھائی اس پر جانے کے لیے بھی تو کچھ پروٹوکولز چاہیے نا, کچھ ایس او پیز پہ عمل کرنا پڑے گا نا. تو ہم اپنا اخلاق تو پیش کریں ان غیر مسلموں کے سامنے. علم بھی آپ نے جو بات, اس کے بعد علم ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کو ٹونٹ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. مجھے یہی لگتا ہے کہ بات کرنی چاہیے, ڈسکس کریں کہ بھئی کیا آپ کو مسئلہ کیا ہے, یا کوئی آپ کی طرف سے کبھی کوئی بات ہو گئی ہے, تو یہ ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ دیکھیں انسان کی جبلت میں اللہ نے رکھا ہے ڈسکریمنیشن, چاہے ریس ہو چاہے ریلیجن ہو, وہ ایک کرائم ہے. تو یہ تو اگر آپ رپورٹ کریں گے, جو بھی غلطی کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن یہ کہ یہ کوئی بیس نہیں ہے کہ جی آپ اس وجہ سے جاب صرف چھوڑ دیں. نہیں پلیز جابز نہ چھوڑا کریں. آج کل جو حالات ہیں یہ جاب چھوڑنے والے دن ہیں. جاب شکر کریں آپ کے پاس جاب ہے, اور یہ کہ آپ نے جاب چھوڑ کے گھر بیٹھ جانا ہے, پھر گھر والوں کو جو ہے نا آپ نے ان کے بال کھینچنے, وہ آپ کو زہر لگیں گے, ان کو آپ زہر لگیں گے.
जॉब छोड़ने से पहले दूसरी जॉब का बंदोबस्त कर लें. व्हेन यू हैव अ बेटर जॉब देन यू क्विट. और उससे पहले कोशिश करें हालात अच्छे हों. मे बी वो आपकी किसी बात से दुखी कन्विंस हो जाए. बिल्कुल. तो कुबरा है discuss लाहौर करें, से. बात करें. रावलपिंडी से कुबरा है जी. अस्सलाम वालेकुम कुबरा, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी वालेकुम सलाम. जी मुझे ये पूछना है कि जो मर्द घर में खर्च नहीं देते और किसी चीज का भी वो नहीं करते और फिर बीवी से कहते हैं कि जो तुम कमाती हो ये पैसे मुझे दो और इसमें से मैं तुम्हें फिर खर्च दूंगा वरना तुम जहन्नी हो, तो बाकी औरत जहन्नी होती है. अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. तो आपके शौहर कमाते नहीं है क्या? जी आपके शौहर कमाते हैं? क्या नहीं कमाते हैं जी. कमाते हैं. तो याद रहे शौहर कव्वामून है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो गवर्नर है, वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा. घर का खर्चा मर्द की जिम्मेदारी इस्लाम ने डाली है. औरत जो भी कमाती है वो सिर्फ और सिर्फ उसका अपना जाती हक है. अगर वो उसके साथ शेयर करती है उसका एहसान है. और ये औरत का एहसान है कि अगर वो अपने मर्द के साथ अपने घर के खर्चों में अगर अखराजात में वो शेयरिंग करती है तो ये उसका एहसान है. मर्द मांग नहीं सकता. लेकिन औरत को भी वो बिल्कुल ही हिटलर नहीं बन जाना चाहिए ना. नहीं जी मैं कमाती हूँ, मैं तो अपना नहीं लगाऊंगी. अब देख रही है घर में बच्चों की फीस है, शौहर की अभी सैलरी नहीं आई तो चलो अभी थोड़ा कंपनसेट कर दे. लेकिन उसके हाथ में देने का तो बिल्कुल नहीं बनता कि आप हस्बैंड के हाथ में आप रुपए रखें. बिल्कुल भी नहीं. ये तो उनका काम है. ये भी है कि ये जो करती है तू क्या करता है, कुछ भी नहीं, तेरी तो इतनी सैलरी है, मैं इतना कमाती हूँ, मैं कर, ये भी ना कर. नहीं वो भी एहसास. ये भी नहीं तकाबुल ना करें. तो नहीं आपका इस वजह से कि अगर आप शेयरिंग नहीं करोगे तो आप जहन्नमी हो जाओगी. नहीं ऐसा कतई नहीं है. आपके शौहर को मेरा नंबर दे दें, उसकी मैं इंशाल्लाह खुद ही तनाबें खींच लूंगा. ट्यूनिंग होने वाली. लेकिन इसमें यह भी है, थोड़ा मैं भी अगर कुछ कहा, इसमें यह भी है कि अगर शौहर आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है कि भाई आप ज़ाहिर औरत बच्चों को देखती है, घर के काम संभालती है, लेकिन आपकी मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं है, तो शौहर भी ये कह रहा है कि चलो तुम भी बाहर काम करो, कोई बात नहीं, जॉब करो, घर में जो होगा जब तुम जॉब पे होंगी तो मैं देख लेता हूँ बच्चों को या खाने वाना. तो फिर ये आप उनको मुतालबे की जरूरत ना पेश आए, फिर आप खुद कोऑपरेट करें. माली तौर पर मैं कह रहा हूँ, फिर आप पर कोऑपरेट करना फर्ज है. क्या ख्याल है? नहीं वो उनका नहीं, उस मसला तरह, उस तरह, इस उनका सिनेरियो मसला में कुछ और है, वो ये कि नादिया यहाँ सही इनका कह रही मसला है. आप कि सही मियाँ अपनी जगह. डिमांड करता है कि जो तुम कमा रही हो मेरे हाथ में रखो वरना तुम हाँ, उनका मसला सही है. This is our my right. ये तो वाजे हो गई. लेकिन मैं दूसरे सिनेरियो की मैं बात जी, कर रहा हूँ. आप दूसरी सिनेरियो को आपने अच्छा कवर किया. सही कह रहे हैं आप. जी चलो बहुत शुक्रिया आपने बात किया. सही कह रहे हैं, दूसरे से कवर किया. ये अच्छा जुमला है. बिल्कुल अच्छा जुमला था. तैयारी हो गई वैसे आपकी ईद की? सारी भाभी ने कर ली, सब चीज हो गया, सारे रंग कपड़े, तो आपने जूते, हमने सब. देख लिया. आपके पास इतने रंग हैं तो अब ईद के लिए क्या बचा? इसने अभी भी एक या दो जोड़े संभाल के रखे हुए मेरे. अच्छा माशाल्लाह. कोई मैं अलग कोई इतना रंग शुक्र रह गया? अदा करता हूँ अपना रब्बुल आलमीन का कि अल्हम्दुलिल्लाह. अभी हमारी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि अगर किसी को आपने देखना है, आपको लगता है ओहो बड़ा अल्लाह का वली है, बड़ा नेक है, क्या हजरत साहब हैं, बस किसी तरह अपनी खातून को किसी को बोल के हजरत साहब की वाइफ से बात कर लेना, लग पता चल जाएगा हजरत साहब कितने बड़े सही. चले जी एक ब्रेक हमने लेना है. जहाँ रमजान में सेलिब्रिटीज होंगे और आज जरा गपशप ज्यादा होगी क्योंकि तकरीरी मुकाबला भी जो है वो थैंक गॉड उससे भी फ्री हो गए. जो बैतबाजी थी उससे भी फ्री हो गए. जो इनामात थे, जो वादे थे, पूरे कर लिए. अब जरा थोड़ी सी ईद की तैयारी और उसके बाद खैर आगे शादियों का सीजन भी शुरू हो जाना है. लेकिन खास तौर पे ईद पे जो आपके मेहमान आएंगे उनकी खातिर तवाज़ो कैसे करनी, कपड़े अभी तक नहीं बनाए तो किस तरह के बना ले. अभी एक आध दिन ही है, वैसे अब क्या रह गया, अब तो बारिश भी हो रही है कराची में, तो अब टू लेट है आप शॉपिंग के लिए. तो फिर भी हाउ टू वेलकम योर गेस्ट जरा अच्छे दिल के साथ. शौहर नामदार हाँ जी तशरीफ लाने. वो बारिश में फंसे हैं. बस हो रही है बारिश? अभी भी हो रही है. ओहो अच्छा.